बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में अगर आप पाकिस्तान में बैठकर भी या पाकिस्तान से बाहर बैठकर जिस तरह से आज के ज़राए हैं जानना चाहते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान के अंदर से मीडिया से कुछ नहीं मिलेगा। आपको बाहर देखना पड़ेगा, आपको BBC देखना पड़ेगा, BBC पढ़ना पड़ेगा, DW या अल जज़ीरा, वहाँ से आपको जाकर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की सियासत के बारे में गैर जानबदारी से कोई चीज़ मिल सकती है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया को इस तरह से मैनेज किया गया है कि आपके सामने वो खबर आ ही नहीं सकती जो बिल्कुल शफाफ हो, गैर जानबदार हो। कुछ मामलात के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हर मामले के बारे में नहीं है। जैसे पेट्रोलियम की कीमतें हैं, जैसे महंगाई है, इस हवाले से तो सारे अखबार, सारे मीडिया वाले सही खबरें देते हैं, लेकिन सियासी मामलात के हवाले से जैसे मुस्लिम लीग नून है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, इनके बारे में जो कुछ हो रहा है, खुसूसी तौर पर PTI की लीडरशिप के बारे में अगर आपने इनके बारे में जानना है तो फिर आपको पाकिस्तान के मीडिया से खबर मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पाकिस्तान के मीडिया में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अदारों की अपनी कुछ ना कुछ साख है। पाकिस्तान के मीडिया का आपस में मुवाजना किया जाए तो डॉन वाले कदरे बेहतर हैं, बल्कि दूसरे मीडिया चैनल से, मीडिया जराए से कहीं ज़्यादा बेहतर डॉन वाले हैं। उनकी साख बेहतरीन है। जिस तरह से वो कवरेज करते हैं, खुसूसी तौर पर जिस तरह से उनकी खबर दी जाती है, शाया की जाती है, वो तकरीबन मुकम्मल खबर होती है। कोशिश उनकी ये होती है कि किसी किस्म का कोई इसमें फला ना रहे, खला ना रहे। इस तरह की डॉन वाले खबर देते हैं। बाकी अखबारात और चैनल्स थोड़ी बहुत डंडी मार जाते हैं, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा डंडी मार जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के इनके ऊपर गिरफ्त है, जो कुछ उनको बताया जाता है वही कर देते हैं। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि एक इंटरव्यू चला उस्मान डार साहब का। ये इंटरव्यू कहाँ पे हुआ? ये इंटरव्यू हुआ कामरान शाहिद के घर पर, और फिर इंटरव्यू दुनिया चैनल ने बड़े धूम धड़के के साथ, बड़े तुमतरा के साथ, बड़ी सज धज के साथ चलाया, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ था। ये कैसे मैनेज किया गया इंटरव्यू? मेरा ख्याल है कि इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं है कि ऐसे इंटरव्यूज़ कैसे मैनेज किए जाते हैं, कैसे इनका एहतमाम किया जाता है और किस तरह से फिर ये नशर कर दिए जाते हैं। और फिर हैरानकुन बात यह है कि कामरान शाहिद साहब ने ये इंटरव्यू स्टूडियो में नहीं किया, बल्कि अपने घर पर किया और चलाया कहाँ पे? दुनिया न्यूज़ पर। ऐसा ही एक इंटरव्यू डॉन के एक एंकर की तरफ से रिकॉर्ड किया गया, लेकिन वो उस्मान डार का इंटरव्यू नहीं था, वो किसी और का इंटरव्यू था। लेकिन वो बंदा भी इसी तरह से ज़ेरे हिरासत था जिस तरह से उस्मान डार साहब थे। उस्मान डार साहब की हिरासत कैसे ख़त्म हुई, वो कैसे मंजर आम पर आए, मंजर आम पर आने के बाद कैसे वो कामरान शाहिद साहब के घर चले गए, इस पर भी बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं डॉन की तरफ से किए गए इंटरव्यू की। ये इंटरव्यू किया है आदिल शाहज़ेब साहब ने, डॉन के बड़े एंकर हैं, बड़े इंटरव्यूज़ करते हैं। इन्होंने इंटरव्यू किया है सादिक अब्बासी साहब का। पता चला है कि 15 मिनट का इंटरव्यू है। अज़हुल्लाह खान साहब ने एक वीलाग किया, हमारी ज़्यादातर मालूमात उसी वीलाग से ली गई हैं। सदाकत अब्बासी साहब वो भी उसी तरह से ज़ेरे हिरासत थे, उनकी ज़मानत हो गई और फिर वो इंटरव्यू देते हैं। किसको इंटरव्यू देते हैं? डॉन के शाहज़ेब आदिल को। पता ये चलता है कि इस इंटरव्यू का दुरानिया 15 मिनट का होता है। 15 मिनट के बाद सदाकत अब्बासी साहब कह देते हैं कि मैंने जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। क्योंकि PTI के मुनहर्रफ रहनुमा है, उन्होंने वही कुछ कहना था जो उस्मान डार की तरफ से कहा गया, या ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की तरफ से कहा जाता है कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, इमरान खान ने इस तरह से हदायत दी, हमने ये किया, हमने वो किया। इस तरह का उन्होंने इतराफ़ात किए थे इस इंटरव्यू में। और ये भी कहा जाता है कि इंटरव्यू के दौरान वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बड़े परेशान थे, बड़े बेचैन थे। इसी दौरान उनका दोबारा से मेकअप किया गया, क्योंकि जो कुछ वो कह रहे थे चेहरा उनका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए उनका एक बार फिर प्रोग्राम रोककर मेकअप किया गया। उसके बाद भी उन्होंने कोई ज़्यादा बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने कहना था कह दिया। लेकिन चूँकि इंटरव्यू आधे घंटे का, पौने घंटे का होता है, तो एंकर साहब की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये तो टाइम आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन वो सदाकत अब्बासी साहब मज़ीद कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे। ये भी पता नहीं उन्होंने किस तरह से कह दिया। जिस तरह से बताया जाता है कि वो बेचैन थे, परेशान थे,
بہرحال جیسے تیسے وہ انٹرویو مکمل ہوا. انٹرویو مکمل ہونے کے بعد پھر وہ نشر ہونا تھا تو یہاں پہ معاملہ بگڑ گیا. ڈان اخبار کو چلانے والے جیسے لوگ ہیں, میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ پاکستان میں اگر کسی کی ساکھ بہتر ہے تو ڈان اخبار کی دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے, لیکن اس طرح سے بھی ڈان اخبار غیر جانبدار نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. لیکن موازنہ ہم کر رہے ہیں دوسرے اخبارات سے, دوسرے جرائد سے, دوسرے ٹی وی چینل سے, ان سے کہیں بہتر ہے, ان کی خبر عموماً مکمل ہوتی ہے. تو ایسا کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ غیر جانبداری سے پاکستان میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہوں؟ یہ اسی طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایڈیٹوریل ٹیم میں لوگ ساکھ والے ہوں, معتبر ہوں, معتمد ہوں. تو ایسا ہی ہوا اور ایسا ہی سامنے بھی آیا. انٹرویو چلانے کی باری آئی تو ایڈیٹوریل بورڈ کی طرف سے کہا گیا, جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح سے انٹرویو ہوا ہے, پلانٹڈ انٹرویو ہے, باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت انٹرویو کیا گیا ہے, ایک ضمانت ہوتی ہے, ضمانت ہونے کے بعد اس بندے کا انٹرویو کر لیا جاتا ہے. تو انٹرویو کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ وہ اسٹوڈیو میں نہیں آئے. جیسا کامران شاہد صاحب نے عثمان ڈار کو اپنے گھر بلا لیا تھا, تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ صداقت عباسی صاحب کے گھر پر یا جہاں پر بھی انہوں نے کہا, اینکر صاحب بغیر اپنی انتظامیہ کو, بغیر اپنے چینل کے لوگوں کو بتائے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. انتظامیہ کے علم میں, چینل والوں کو علم میں. یہ انٹرویو اس وقت آتا ہے جب شاہ زیب عادل صاحب انٹرویو کر کے لے آتے ہیں, لیکن جب چلانے کا موقع آتا ہے, چلانے کی باری آتی ہے, تو ایڈیٹوریل ٹیم کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, یہ انٹرویو نہیں چل سکتا. اگر یہ انٹرویو چلنا ہے تو پھر ہماری طرف سے خدا حافظ ہے. کیسے ڈان چینل پر پلانٹڈ انٹرویو ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا انٹرویو چلایا جا سکتا ہے؟ ان کی طرف سے انکار کر دیا گیا. لہٰذا وہ انٹرویو جیسا تھا اسی طرح سے پڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے ان اینکر صاحب کے لیے جنہوں نے اپنی مرضی سے جا کر انٹرویو کر لیا, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کسی کو بتانا بھی ہے, کسی سے پوچھنا بھی ہے؟ بہرحال اینکر صاحبان کی اپنی اپنی مرضی ہے. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا جیسے کامران شاہد صاحب کی طرف سے کیا گیا. مجھے نہیں لگتا کہ کامران شاہد نے اپنی طرف سے ہی انٹرویو کیا ہے, کیونکہ چینل کی انتظامیہ ان کے بارے میں بھی دنیا جانتی ہے کہ ان کو کہاں سے کچھ فیڈ کیا جاتا ہے, کہاں سے بتایا جاتا ہے. بہرحال وہ پلانٹڈ انٹرویو دنیا نیوز پر چل گیا. اس میں لمحہ فکریہ ہے, بلکہ شرم والی بات ہے انتظامیہ کے لیے کہ کس طرح سے آپ لوگ پلانٹڈ انٹرویو چلا دیتے ہیں, کس طرح سے صحافتی ضابطوں کو روند کے رکھ دیا جاتا ہے. اور پھر ڈوبنے کا مقام ہے کامران شاہد صاحب کے لیے بھی, جنہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ انٹرویو کیا, یہ انٹرویو چلایا, اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے. کتنی مضحکہ خیز انہوں نے بات کی کہ میں نے انٹرویو یہ اس طرح سے کیا ہے, اس طرح سے کیا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جب کسی کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو پھر وہ بے گناہ ہو جاتا ہے, اس کو حراست میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا. یہ ذرا کامران شاہد صاحب کی زبانی سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ پولیس کو مطلوب ہو اور وہ مجھے انٹرویو دے دے تو پھر تو کوئی ریزن نہیں بنتا نا کہ وہ اس کے بعد بھی وہ کسٹڈی میں کسی کی رہے, جس کسی کی بھی کسٹڈی ہو. تو بائی دا ویری اسٹیپ دیٹ ہی ہیز ٹیکن کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں وہ آزاد ہے. کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں تو آزاد ہیں, حراست میں اگر ہیں تو بھی اگر انہوں نے انٹرویو دے دیا ہے تو پھر ان کو حراست میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. تو عمران خان بھی ایک انٹرویو کامران شاہد کو دے دیں, باقی جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں جو زیر حراست ہیں وہ بھی انٹرویو کامران شاہد کو دے دیں, رہائی پا لیں, کیونکہ پھر ان کو انٹرویو دینے کے بعد کسی کے حراست میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. یہ کامران شاہد صاحب کی طرف سے کہا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ نے اس بندے کا انٹرویو کر لیا جو زیر حراست تھا, کیسے اس کی ضمانت ہوگی, کس عدالت میں اس کو پیش کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے, یہ اس طرح سے, اس طرح سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اگلی بات بھی ہماری اسی حوالے سے ہے, جس طرح سے عثمان ڈار صاحب نے بڑی جرات کے ساتھ, بڑی دلیری کے ساتھ, جس طرح سے وہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے, انہوں نے کامران شاہد کو انٹرویو دے دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈر گیا, یہ ڈرا ہوا ڈار تھا, سہما ہوا ڈار تھا. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے حراست میں رہتے ہوئے, اس کے بعد یہ ڈرا, سہما, لڑک گیا, دبک گیا, دب گیا, دباؤ میں آ گیا اور اس نے انٹرویو دے دیا. لیکن انٹرویو دیتے ہوئے بڑا حشاش بشاش تھا. تو ایسا ہی اب نظر آ رہا ہے کہ فرخ حبیب صاحب
وہ بھی ایسا ہی انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور دونوں کی طرف سے یکساں کارروائی ہوئی ہے۔ یہ عثمان ڈار بھی، ان پر بھی حراست سے پہلے لگتا ہے کہ ان پر کام کیا گیا تھا اور پھر ان کو کراچی پہنچا کر وہاں پہ ان کی گرفتاری کی گئی۔ اسی طریقے سے فرخ حبیب صاحب، ان پر بھی ان کی گرفتاری سے پہلے ان پر لگتا ہے کہ کام کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 1.5 ماہ پہلے یہ خبر چلی تھی کہ فرخ حبیب صاحب پاکستان چھوڑ گئے ہیں، وہ افغانستان کے راستے افریقہ کے کسی ملک میں پہنچ چکے ہیں، آئندہ وہ یورپ میں چلے جائیں گے۔ یہ خبر نوائے وقت نے شائع کی تھی اور فیصل آباد سے یہ کسی نمائندہ خصوصی کی طرف سے دی گئی خبر تھی، بہت بڑی خبر تھی، لیکن نمائندہ خصوصی صاحب نے اپنے نام سے یہ خبر نہیں دی تھی۔ تو وہیں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ فرخ حبیب صاحب کیا گیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر گیم کر دی، گوادر سے زیر حراست لے لیے گئے۔ گوادر کس نے پہنچایا، وہاں پہ کس کے پاس تھے اور آج کس کے پاس ہیں، انہوں نے انٹرویو کس کو دیا ہے، یہ بھی 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال پریس کانفرنس کے بعد آپ انٹرویوز کا سلسلہ چل نکلا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جیسا کامران شاہد کی طرف سے کہا گیا کہ انٹرویو دے دو تو آپ کو زیر حراست رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو ضمانت کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو پھر قید میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے انٹرویو دے کے رہائی پاتے ہیں، خلاصی پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔